میرے پیارو، یہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ. اب ہم کمال کو سنیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا کمال نصیب فرمایا تھا. دیکھو، ہر بچے دنیا میں آتے، بولو آتے کہ نہیں آتے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہتا ہے؟ آپ کے یہاں اوپر سے پڑھتے ہیں، ارے بولتے نہیں، کتنے؟ 9 مہینے. ہر بچہ، اللہ کا قانون ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اسی لیے فرماتے میرے بندے، تجھے آسمانوں کو دیکھ کر میں سمجھ میں نہ آیا، تجھے زمینوں کو دیکھ کر میں سمجھ میں نہ آیا، تجھے پہاڑوں کو دیکھ کر میں سمجھ میں نہ آیا، تجھے دریاؤں کو دیکھ کر میں سمجھ میں نہ آیا، تو کم سے کم اپنے آنکھ کو دیکھ کر تو مجھے مان جا کہ 9 مہینے میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں رکھا اور 9 مہینے تک میں نے تیری پرورش کی، تجھے کھلایا بھی، تجھے پلایا بھی اور تجھ کو ایک زینت بھی بخشی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا نام بولو، حضرت آمینہ. یہ کتنی خوش قسمت عورت ہوگی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمینہ کے پیٹ میں 9 مہینے تک بسیرا کیا ہے. ہمیں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے معلوم بھی نہیں، دنیا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، لیکن دعا کر لو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور معلوم نہیں آخرت میں بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقام والی عورت ہے، وہ شان والی عورت ہے جس کے پیٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 مہینے تک بسیرا کیا ہے. لیکن میں کچھ مختصر سی باتیں آپ کو اختصار کے ساتھ بتلاتا ہوں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پیٹ میں تھے، حمل رہا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. جیسے آج کل عورتیں پریشان ہوتی ہے، ایسی کوئی پریشانی مجھے نہیں ہوتی تھی. ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا؟ عبد المطلب. ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہیں اور حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا عبد المطلب کو بلایا اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. کون کہہ رہی ہے؟ حضرت کی دادی. حضرت کے دادا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی. میں بہت آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں، اب سمجھ میں تو آ رہی ہے نا بھائی آپ کو بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے فرمایا میں گھر میں رہ کر بڑی پریشان ہوں. فرمایا کیوں پریشان؟ فرمایا اس بہو کی وجہ سے، حضرت آمینہ کی وجہ سے پریشان ہوں. فرمایا کیا پریشانی لاحق ہو گئی؟ فرمایا ہماری بہو بیوہ ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال. ابا کا نام کیا ہے؟ بولو عبداللہ. ابا کا انتقال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا. اللہ فرماتے میں نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا کیا. سوال یہ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو یتیم کیوں پیدا کیا؟ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا انتقال بولو نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو چکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی. بولو کتنے سال کی عمر؟ 6 سال کی عمر ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا. اب دنیا یہ سوال کر لے اللہ تو نے اپنے محبوب کے لیے باپ کا سایہ بھی سر سے لے لیا، ماں کا سایہ بھی سر سے لے لیا، دادا کا سایہ بھی سر سے لے لیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے میں چاہتا تھا کہ میرے محبوب پر کسی اور کا سایہ نہیں، میرے محبوب پر خود میرا سایہ رہے. اگر باپ زندہ رہتے تو کوئی کہتا نبی کی تربیت باپ نے کی ہے، ماں زندہ رہتی تو کوئی کہتا نبی کی تربیت ماں نے کی ہے، دادا زندہ رہتے تو کوئی کہتا نبی کی تربیت دادا نے کی ہے. اللہ فرماتے میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کی تربیت کوئی کرے، نبی کی تربیت تو میں خود رب العالمین کرنے والا ہوں. تو حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے فرمایا کہ میں حضرت آمینہ کی وجہ سے پریشان ہوں. فرمایا کیوں پریشان ہے؟ فرمایا ہماری بہو آمینہ ہے بھی بیوہ لیکن عطر کا استعمال کرتی ہے اور مجھے ڈر لگتا ہے
کئی خدشہ ہے، خوف ہے، ہم عزت والے خاندان والے ہیں، ہمارے خاندان میں بڑی عزت ہے، مجھے ڈر لگتی ہے بھی حمل سے اور عطر کا استعمال کرتی ہے. تو حضرت کے دادا نے حضرت کی دادی سے فرمایا کہ تو پوچھ لے نا آمینہ سے کہ عطر کیوں استعمال کرتی ہے اور کہاں سے عطر لاتی ہے. اور حضرت کے دادا بھی فرمانے لگے کہ تو گھر میں رہ کر پریشان ہے، میں تو کعبے کا متولی ہوں، بیت اللہ کا متولی ہوں. لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب تیرے گھر میں عطر کہاں سے آیا ہے؟ ارے تیرے گھر سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے گھر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ دنیا کے کسی عطر میں وہ خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ تو خاص عطر کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت کے دادا نے حضرت کی دادی سے فرمایا کہ تو حضرت آمینہ سے پوچھ لیتی، تو عورت ذات ہے، اپنی بہو کو پاس میں بٹھا کر پوچھ لیتی. تو حضرت کی دادی کیا فرمانے لگی، پوچھنے کی کئی مرتبہ کوشش کر لی لیکن حضرت آمینہ کا چہرے پر اتنا رعب ہے کہ میں پوچھنے کی ہمت نہ کر پائی. آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیجئے. اب حضرت دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے حضرت آمینہ کو بلایا، فرمایا بیٹی آمینہ ادھر آؤ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں ہے اور دادا عبد المطلب کی بہو ہیں. حضرت دادا عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹی آمینہ تم عطر استعمال کرتی ہو، تمہیں نہیں معلوم میں کعبے کا متولی ہوں، ہمارا خاندان عزت والا خاندان ہے، ہمارے گھرانے میں بڑی عزت ہے، مجھے خدشہ ہے تم عطر کیوں استعمال کرتی ہو، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عام عطر نہیں ہے، یہ تو خاص عطر ہے، ایسا عطر تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں. تو حضرت آمینہ نے کیا فرمایا، ارے ابا جان، دادا عبد المطلب سے فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے اور حضرت آمینہ کے خسر یعنی سسرا ہے، فرمایا کہ ابا جان میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا، میں نے آج تک کبھی عطر کسی سے نہیں منگوایا اور نہ میں خود کبھی گھر سے باہر عطر لینے کے لیے گئی. ہمت کر کے کہہ دیا کہ ابا جان، اپنے پیٹ کی طرف ہاتھ رکھ کے فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور کیا فرمایا ابا جان، آگے باتیں بیان کروں گی تو بڑی عجیب لگے گی، آپ مجھے پاگل کہوں گے. فرمایا کیا ہے، فرمایا کہ جب میں باہر نکلتی ہوں تو سورج مجھے سلام کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں تھوکتی ہوں تو تھوک میں سے بھی خوشبو آتی ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جنتی. بولو، حضرت مفتی احمد صاحب کے بیان میں سنا تھا نے، آپ کی ذات بھی جنتی اور آپ کی بات بھی جنتی. یہ تشریف لانے سے پہلے یہ عالم ہے آپ کا کمال. اب میرے پیاروں تفصیل نہیں کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، 9 مہینے مکمل ہو رہے ہیں اور دنیا میں تشریف لائے ہیں. عام عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن حضرت آمینہ اپنی کیفیت بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، مجھے کوئی درد نہیں. دنیا میں بچے آتے ناف کاٹنی پڑتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے ناف کٹی ہوئی ہے. دنیا میں بچے آتے انہیں نہلانا پڑتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، خوشبو ہی خوشبو دنیا میں پھیل گئی، چمک ہی چمک دنیا میں پھیل گئی. اور سیرت لکھنے والے اور سیرت کے بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت دنیا میں تشریف لائے، صبح صادق کے وقت. اور بعض عاشقوں نے یہ بات بیان کی ہے، رات اور دن میں جھگڑا ہو گیا. رات اللہ سے کہتی تھی کہ یہ خوش قسمتی ہمیں ملے کہ نبی رات میں تشریف لائے، اور دین کہتا تھا کہ یہ خوش قسمتی ہمیں ملے کہ نبی دن میں تشریف لائے. تو اللہ رب العالمین نے ایسا نظام طے کیا کہ آدھی رات اور آدھی صبح. اب لوگ کہتے ہیں آج لوگ چراغ جلائیں گے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھر میں تشریف لاتے ہیں جس گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. لیکن ہم تو اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ ہم تو یوں کہیں گے کہ جس گھر میں آفتاب نبوت آنے والا ہو اس گھر میں چراغوں کی کیا ضرورت ہے، اس گھر میں روشنی کی کیا ضرورت ہے. اور میں نے آپ کو بتلا دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کتنا روشن تھا، جس کی وجہ سے پورا گھر چمک جاتا تھا، پورے گھر میں روشنی ہو جاتی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پھوپھی کون؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور نہلانے کا ارادہ کیا. حضرت آمینہ سے فرمایا آمینہ بچہ پیدا ہوا تم نے نہلایا نہیں, لاؤ میں بچے کو نہلا دیتی ہوں. ابھی تو حضرت صفیہ بچے کو نہلانے کا ارادہ کرتی ہے, غیب سے آواز آئی صفیہ نہلانا نہیں, ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے, ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے. چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی جنتی, بات بھی جنتی. میرے پیارو اب میں آپ کو کمال بتاتا ہوں بہت مختصر, چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہمارے نبی پیدا ہوئے, اور ابا کا سایہ تو سر سے پہلے بھی ابا کا سایہ تو سر سے پہلے ہی سے اٹھ چکا ہے, یعنی ابا کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن وہاں عرب میں رواج یہ تھا کہ بچوں کو دیہات میں بیچ دیتے تھے تاکہ اچھے سے اچھی ہوا ملے, جس کی وجہ سے تندرستی اور صحت بھی ہو اور زبان صاف سیکھے. تو دودھ پلانے والی عورتیں آتی تھی, اور بہت سی دودھ پلانے والی عورتیں آئی اور سب بچوں کو لے گئی. لیکن آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریب سمجھ کر وہ عورتیں نہیں لے گئی. لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے, ہم تو یہ کہتے ہیں میرے نبی نے ان عورتوں کو قبول ہی نہیں کیا ہے. اب حضرت حلیمہ جس کو اللہ نے وہ خوش قسمتی دی ہے, اللہ نے کیا مقام دے دیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں سے پوچھ رہی ہے ارے سارے بچے لے کر آ گئی ہو, میرے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا, میں غریب ہوں. فرمایا عورتوں نے کہا کہ ایک غریب بچہ ہے جو مکے میں یتیم پیدا ہوا ہے, باپ تو ہے نہیں, ماں ہے, اب کوئی انعام ملنے والا نہیں ہے, کوئی زیادہ ان سے پیسوں کی امید نہیں ہو سکتی ہے. حضرت حلیمہ نے سوچا کہ چلو جا کے دیکھ تو لوں. اب علماء بیان فرماتے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا, حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اس لیے کہ امانت کس کی تھی؟ حضرت حلیمہ کی. اب حضرت حلیمہ اندر آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے چہرے کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا کہ یہ بچے کو میں لے جاؤں گی, اسی کو دودھ پلاؤں گی. اور حضرت حلیمہ نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت آمینہ سے فرمایا آمینہ نظر نہ لگ جائے, میں بہت گھومی ہوں لیکن ایسا خوبصورت بچہ آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. اب یہ بات کہہ رہی تھی حضرت حلیمہ کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے, فرمایا تم نے تو اربوں کے بچے دیکھے ہیں, میں نے تو دنیا بھر کے بچے دیکھے, دنیا میں آج تک ایسا بچہ کوئی پیدا ہوا نہیں ہے اور آج کے بعد کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے. اب مختصر باتیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے لے لیا, اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی آئے تھے. وہ کمزور اونٹنی لے کر آئے تھے, مری مرائی اونٹنی لے کر آئے تھے جو چلنے کے بھی قابل نہیں تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا. حضرت حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا. حضرت حلیمہ کے شوہر آگے بیٹھے ہوئے ہیں اونٹنی پر, حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں بٹھایا, اور حضرت حلیمہ پیچھے ہیں, لیکن اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب بہت کوشش کی جا رہی ہے, اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہے مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا, آخر کیا وجہ ہے کہ اونٹنی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا کچھ گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے, اور مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, اور ہم ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے کرتے, لیکن آج تک ہمیں مسئلے سمجھ میں نہیں آتے. حضرت حلیمہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ اونٹنی بے ادبوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری اونٹنی پر جو بچہ سوار ہوا ہے وہ مقدس ہے, وہ پاکیزہ ہے. ہو سکتا ہے
تمہاری پیٹھ اس کی طرف ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی تیار نہیں ہے اٹھا کر لے جانے کے لیے، بہتر ہے کہ بچے کو تم اپنے آگے لے لو۔ اب سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم بچے ہیں، حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا آگے بٹھا لو۔ اب اونٹنی تیار ہو رہی ہے اور کھڑی ہو گئی اور کمزور تھی، مری مرائی تھی، لیکن ایسی تیز رفتار سے اس نے دوڑنا شروع کر دیا کہ جتنی عورتیں اونٹنی لے کر آئی تھی تمام کی تمام عورتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور حضرت حلیمہ کی اونٹنی پہلے پہنچ گئی۔ فرمایا حلیمہ کہاں سے اونٹنی بدل لیے؟ فرمایا اونٹنی نہیں بدلی، اونٹنی پر سوار ہونے والا بدل گیا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ نے اونٹنی میں یہ پاور دیا ہے۔ لیکن میں مختصر سی باتیں بتلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے 4 یا 5 سال رکھا ہے، حضرت حلیمہ نے اپنا دودھ پلایا ہے۔ آج میرے پیارو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں کتنا پریشان ہوتی ہے ماں، کبھی رات کو اگنا متنا دلوانا پڑتا ہے تو ماں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، لیکن حضرت حلیمہ کیا فرماتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جب آپ اپنا مبارک پیشاب زمین پر کرتے تھے، آپ اپنا مبارک پاخانہ زمین پر کرتے تھے تو کبھی مجھے صاف کرنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ جب آپ پیشاب فرماتے تھے، جب آپ پاخانہ کرتے تھے تو زمین پھٹ جاتی تھی اور وہ پیشاب اور پاخانہ زمین میں اتر جاتا تھا اور اس زمین سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ بولو ایسا کمال دنیا میں کسی کا دیکھا ہے؟ ارے بولو دیکھا ہے؟ آج تک ایسے بچے پیدا ہوئے نہیں ہوئے، بس اللہ ہمیں محبت نصیب فرما دے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ قحط سالی کا زمانہ آیا، سارے لوگ پریشان تھے لیکن ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہو وہاں کہاں سے قحط آ سکتا ہے؟ اسی پر مجھے ایک حدیث یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچہ پیدا ہو، حدیث پاک میں ہے، جس گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، بولو کیا نام رکھا؟ بولو نا محبت سے، محمد۔ یہ ہمارے نبی کا مبارک نام ہے، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک میں موجود ہے۔ قیامت آ سکتی ہے لیکن اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی ہے۔ ارے میرے پیارو، اگر ہمارے گھر میں محمد نامی بچہ آ جائے، محمد نہیں، محمد نامی بچہ آ جائے، حدیث میں قیامت آ سکتی ہے لیکن اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی۔ تو جس کی زندگی میں محمد کے طریقے آ جائے، جس کی زندگی میں محمد کی سنتیں آ جائے، جس کے دل میں محمد کا عشق آ جائے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت حلیمہ کی بکریوں میں دودھ بھر گیا۔ اور میرے پیاروں بس مختصر سی باتیں سمجھو، کمال تو اللہ کے نبی کے کمال اتنے کہ پوری زندگی بیان کرنے میں گزار دو ختم نہیں ہو سکتے۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بچی بھی ہے، وہ بکریاں چرانے جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ کی ایک مرتبہ کبھی کبھی اپنے بھائی کو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4-5 سال کی ہے، اپنے بھائی کو لے کر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹی جاؤ، آج تم اکیلی بکریاں چرانے چلے جاؤ، میں اپنے بیٹے محمد کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ وہ بچی کہنے لگی نہیں امی، آپ کو محمد کو میرے ساتھ بھیجنا پڑے گا، آپ محمد کو میرے ساتھ بھیجو۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا بیٹی کیوں محمد کو ساتھ میں لے جانا چاہتی ہو؟ فرمایا امی جب جاتی ہوں دھوپ بڑی شدت کی ہوتی ہے، لیکن جب محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل کا سایہ ہو جاتا ہے اور مجھے بکریوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بکریاں خود بخود جمع ہو جاتی ہے اور میرے پاس آ جاتی ہے۔ یہ دنیا میں تشریف لائے، بچپن کا یہ عالم ہے۔ بس اب مختصر سی بات ہے، ہمارے نبی کی عمر وہی 8 سال، بولو کتنے سال کی عمر؟ بولتے جاؤ 8 سال کی عمر۔ 8 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں درد، جس کو ہم کہتے اپنی زبان میں آنکھ آئی، تمہارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ آنکھ آئی یہی کہتے جس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے، جس کو اردو میں کہتے، فارسی میں کہتے آشوب چشم، آشوب چشم جس کو اردو اور فارسی میں کہتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 8 سال کی، اور آپ کو آنکھوں میں درد ہے۔ میرے پیارو 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب موجود ہے، دادا عبد المطلب کی پرورش میں ہے۔ اب دادا عبد المطلب پریشان ہے کہ میرے پوتے کی آنکھیں دکھ رہی ہے،
اس لیے کہ پوتا بھی بڑا حسین و جمیل ہے لیکن آنکھیں دکھ رہی ہے. دادا عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ فلانے جگہ پر ایک راہب ہے اور وہ راہب آنکھوں کا علاج کرتا ہے, جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ اور وہ راہب تمہارے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر دے گا. لیکن دادا عبد المطلب جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ راہب نے منت مانی ہے کہ پورے دن گھر میں رہے گا, آج کوئی بھی اس کو بلائے گا وہ باہر نکلنے والا نہیں ہے. اس نے ایک منت مانی ہے کہ پورے دن گھر میں رہ کر مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اب میرے پیارو دادا عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 سال کی عمر میں لے کر جب پہنچے ہیں, اب راہب کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. راہب کا دروازہ دوسری مرتبہ کھٹکھٹایا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا. دادا عبد المطلب فرمانے لگے, ارے میں مکے کا سردار ہوں, کعبے کا متولی ہوں, ارے میرے پوتے کی آنکھوں میں درد ہے, تیرے پاس علاج کے لیے آیا ہوں, دروازہ کھول دے اور میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کر دے. لیکن وہ دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہے. لیکن تھوڑی دیر میں چمک گیا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے یہاں کچھ ہوا؟ کیا کہتا ہے؟ دادا المطلب نے فرمایا نہیں کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا؟ کہا میری زمین ہل رہی ہے, میرا پورا جھوپڑا ہل رہا ہے, میرا پورا گھر ہل رہا ہے. پھر دادا عبد المطلب نے فرمایا اچھا ہوا چلو تم آ گئے, کب سے میں دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا لیکن تم سن نہیں رہے تھے. ارے میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے, اس کو ذرا کوئی علاج کر دو, اس کا علاج تجویز فرما دو. وہ راہب کہتا ہے, دادا عبد المطلب سے کہتا ہے, عبد المطلب تم کس کو میرے پاس لے کر آئے ہو؟ ارے یہ تو تمام کائنات کے سردار ہیں, تمام کائنات کے نبی کو لے کر آئے ہو, اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے. فرمایا کہاں جاؤں؟ فرمایا اس کے پاس ہی اس کا علاج ہے. کیا فرمایا؟ اسی کے پاس اس کا علاج ہے. فرمایا کیسے؟ فرمایا اس کا تھوک لے لو اور اسی کی آنکھوں پر لگا دو, اللہ شفا دے دے گا. دادا عبد المطلب نے آقائے دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہے اور تھوک لیا اور آنکھوں میں لگا دیا, اللہ نے آنکھوں میں شفا دے دی. میرے پیارو, ہمارے نبی کا تھوک کو ہماری طرح قیاس مت کرنا. بہت سے لوگ نبی کی محبت میں جو آگے بڑھے ہیں نا, وہ بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ بیچارے بہت مجبوری کے درجے میں آگے بڑھے ہیں. چونکہ ہمارا ایمان ہے, سرکار مدینہ انسان ہے لیکن تمام انسانوں سے بہتر انسان ہے. ان کے تھوک میں خوشبو, ہمارے تھوک میں بدبو, ان کے پسینے میں خوشبو, ہمارے پسینے میں بدبو. لیکن میرے پیارو, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی, بولو کتنے سال کی عمر؟ 9 سال کی عمر ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کے ہیں. اب تو دادا عبد المطلب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اب تو ابو طالب کی پرورش میں رہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مکے میں پانی نہیں برس رہا, اور پانی ایسی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر کوئی چرائے کار. اور قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں, اگر پانی کو میں برساؤں تو کوئی روک نہیں سکتا, اور میں روک دوں تو کوئی برسا نہیں سکتا. اب سارے مکے کے لوگ پانی مانگ رہے ہیں, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے, اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. اس لیے کہ پورے تمام کے تمام لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ارے یہ جانور پریشان ہو رہے ہیں, ارے یہ مخلوق دوسری پریشان ہو رہی ہے, لیکن پانی برستا نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اپنے چچا سے, چچا کب سے تم پانی مانگ رہے ہو لیکن آسمان سے برستا, ایک چانس مجھے دے دو نا. کیا فرمایا؟ ایک چانس مجھے دے دو. اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو سارے مکے کے چودھری چونکہ پانی کی وجہ سے پریشان تھے, کہنے لگے ارے آگے کر دو تمہارے بھتیجے کو, ارے تمہارے پوتے کو آگے کر دو, پانی مانگے اور اللہ پانی برسا دے. ہمارے نبی آگے ہوئے, نہیں مانگ رہے. کیا کر رہے؟ نہیں مانگ رہے. ارے چودھری کہتے مانگو, محمد ہم نے تم کو آگے کیا ہے, مانگو. فرمایا نہیں مانگوں گا. کیا فرمایا؟ نہیں مانگوں گا. بس اپنے چہرے کو یوں اٹھایا, کچھ نہیں. کیا چاند جیسی صورت ہے جس کو دیکھنے کے لیے فرشتے ترستے ہیں. اپنے چہرے کو یوں اٹھایا, اب جیسا چہرہ اٹھانا تھا آسمان پر بدلی آ گئی, پھر یوں تھوڑا اوپر اور زیادہ اٹھایا, آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب اپنے چہرے کو کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتا تب بھی میں پانی برسا دیتا.
یہ بچپن کے کمالات ہے تو نبوت ملنے کے بعد کے کمالات کیا ہوں گے؟